السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے سال کا پہلا دن ہے اور پرانے سال کا اختتام ہے۔ ایک مسلمان یہ سوچتا ہے کہ اس نے پچھلے سال کیا کھویا، کیا پایا، کون سی کمیاں اس کے اندر تھیں جو اس نے پچھلے سال کی، اور کون سی کمیاں اس کا ازالہ اس نے اگلے سال کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے نئے سال کے اندر اپنے ایمان کے اندر دوبارہ خلوص نیت پیدا کرنے کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ اور ایک مومن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس رات کو جاگتے ہیں کہ اللہ، پچھلے سال ہم نے بہت کمیاں کوتاہیاں کی، گناہ کیے، طرح طرح کی اللہ تعالیٰ تیری نافرمانیاں کی، اتنی نافرمانیاں کی کہ وہ گننے کے قابل نہیں، وہ اتنی نافرمانیاں ہیں کہ جو گنی نہیں جا سکتی، مگر اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو ان غلطیوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے اللہ تو ان غلطیوں کو معاف کر دے اور ہمارا نیا سال اچھا بنائے۔ مگر افسوس، ہر افسوس کہ آج بچائی اس کے کہ ہم اپنے نئے سال کی آمد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے گر گڑائے، اس کی بجائے 12 بجے چھڑیاں پٹاخوں کے ساتھ نئے سال کی آمد کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بے حیائی اور فحاشی اور شراب نوشی کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، اور کہیں ڈانس پارٹیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، کہیں نشے میں دھت ہو کر ہوائی فائرنگ کی جاتی ہے، تو کہیں عصمتوں کو پامال کیا جاتا ہے، تو کہیں حواس باختر نوجوان بے ہوگی کے انتہا کر دیتے ہیں۔ کوئی کسی کی بیٹی کو برباد کر رہا ہوتا ہے تو دوسرا اس کی بہن کی عزت تار تار کر رہا ہوتا ہے۔ ہرگز گناہ اور بے راہ روی کا وہ کھیل کھیلا جاتا ہے۔ الحفیظ الامان۔ حضرات سامعین قدر، مجھے آج کے دن کا افسوس نہیں، مجھے آج اس امت مسلمہ کا افسوس ہے کہ جنہوں نے آج کل کے یہودی پراپیگنڈے کو اپنے مسلمانی سیاست کے اندر اتنا شمار کر دیا کہ مسلمانوں کے اپنے اسلامی تہوار کو جتنا خوشی سے نہیں منایا جاتا، جہاں ان غیروں کے تہواروں کو منایا جا رہا ہے۔ جی ہاں، میں بولوں گا، مجھے بولنے دیجیے۔ ہیپی نیو ایئر کا تعارف بھی سن لیے۔ انگریزی سال کے اختتام اور نئے سال کے شروع ہونے کی خوشی میں 31 دسمبر اور 1 جنوری کی درمیانی شب بے حیائی اور فحاشی کی تمام حدودیں پھلانگ جانے، مذہبی حد بندیوں کو رون ڈالنے اور حیوانات کا مظاہرہ کرنے کا نام ہیپی نیو ایئر ہے۔ تاریخی حیثیت کا بھی نظر دوڑائیے۔ دنیا میں نئے سال کی ابتدا کے کئی نظام زیر استعمال ہیں۔ ہمارے یہاں انگریزی کیلنڈر ہے اور کیلنڈر جو یورپین نیو ہیپی ایئر کے نام پر شراب نوشی، عیاشی، زراکاری اور فحاشی، مادر پدر آزادی کا حیاء سوز مظاہرہ شروع ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہمارے معاشرے میں بھی سرایت کر گیا ہے۔ مگر افسوس، جتنا یہودی اس دن کو نہیں منا رہے، اتنا ہمارے اندر اس سرایت کر چکا ہے کہ یہ مسلمان اسے جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ یہ غیر اسلامی تہوار ان سالوں کے اندر اتنے رس گئے ہیں کہ انسان بجائے اس کو دور کرے، وہ اپنے ہی اسلامی تہواروں کا مذاق بنا رہے ہیں۔ جی ہاں، کہ یہی وہ لوگ ہیں اوپر کرسیوں پہ بیٹھنے والے، جب یہ اعلان کرتے ہیں کہ کرسمس کے دن مسیح برادری کو مبارکباد دی جائے، دفاتر میں کرسمس کے کیک کاٹے دیں، اور کہیں یہ آتش بازیوں کے اندر بڑے ہی خوشمگن ہوتے ہیں۔ مگر افسوس، جب عید الاضحیٰ کی باری آتی ہے، جب قربانی کی باری آتی ہے، جب سنت ابراہیمی کو کرنا ہوتا ہے، تو یہی لوگ کرونا دھوتے ہیں کہ جہاں 1000 جانور ذبح کیے جاتے ہیں، جہاں اتنا گوشت بانٹا جاتا ہے، اس کی بجائے کسی غریب انسان کے گھر راشن ڈلواتے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں بتاتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی 2 عیدیں بنائی ہیں، اس کے علاوہ کوئی عید نہیں، کوئی خوشی غمی نہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، آج وہی مسلمان غیر اسلامی تہواروں کو جوش و خروش سے منا رہا ہے، اور دوسری طرف اسلامی تہواروں کو اور اسلامی تہذیب و ثقافت کا مذاق اڑا رہا ہے۔ انہی مسلمانوں کے بارے میں علامہ اقبال بھی پکار اٹھے تھے۔
وضع میں ہو تو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود، ہاں یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کر شرمائے یہود۔ حضرات سامعین قدر، ہیپی نیو ایئر جیسی لعنت کو گلے لگا کر جس تہذیب کو پروان چڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے متعلق اقبال نے کہا تھا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، دنیا کو ہے پھر مار کا روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا۔ جی ہاں حضرات سامعین قدر، آج مجھے بولنے دیجئے۔ اقبال نے پھر کہا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ حضرات سامعین قدر، آگے چلیے آج کل کا معاشرہ آج دیکھ چکے ہیں، 12 بجے کیا کچھ ہوا، بگڑے ڈلے، رستوں میں بگڑے ڈلے، پارکوں کے اندر اورانی اور فحاشی پھیلائی گئی، آج کسی نے کوئی روکنے والا نہیں۔ جی ہاں، یہ وہی دن ہے کہ جس کے اندر فحاشی اور بے حیائی کا فروغ ہوتا ہے، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ایسے کام جس کے اندر فحاشی اور اوریانی پائی جائے وہ ہمارے دین اسلام میں کوئی جگہ نہیں رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے بارے میں بھی وعید سنائی جو غیروں کے رسم و رواج کو اپناتے ہیں۔ جی ہاں حضرات سامعین قدر، بالکفار کی تقلید و تشبیہ کرنے والے سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جی ہاں فہو منہم، کہ جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہو گیا۔ حضرات زمین کے اندر اپنے گریبان کے اندر ذرا غور کر کے دیکھیے، کیا آج کا ہمارا دن اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق تھا یا غیروں کے تقلید کے اندر غیر اسلامی تہوار منانے کے مطابق تھا؟ اگر انسان کے اندر شرم حیا ہو تو اس کی تردید کے اندر اٹھنا چاہیے تھا، اور ہمارے اندر ذرا سی غیرت باقی رہتی تو اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے دعائیں مانگنی چاہیے تھی، مگر آج اوریانی اور فحاشی سے ہم نے غیروں کو خوش کر دیا۔ آج یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرماتے ہیں یہود، جی ہاں یہی مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کر شرماتے ہیں یہود۔ کسی مجلس میں آج رات اتنی آبادی نہیں ہوئی، کسی مسجد میں آج کی رات اتنی رونق نہیں جمی جہاں یہ پارکوں اور ڈانسنگ کلب کے اندر ہوئی ہے۔ افسوس صد افسوس کہ مسلمان کے ہم مذہب کے مسلمان رہ گئے، افسوس صد افسوس کہ میں ڈرتا ہوں اس دن سے کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو حکم نہ دے دے کہ ان کے پر آگ برسائی جائے۔ مجھے ڈر ہے اس دن کا کہ زمین کو حکم نہ دے دے اللہ کہ زمین کھل جا، ان لوگوں کو، ان مسلمانوں کے اس کے اندر دھنسا دے، کیونکہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے ہیں۔ اگر مسلمان ہوتے تو آج بڑھ چڑھ کر اس کے اوپر ہم بولتے، آج بڑھ چڑھ کر اس کی تردید کے اوپر اٹھتے، سڑکوں میں نکلتے، مگر آج ویلنٹائن ڈے جیسے، ہیپی نیو ایئر جیسے، بسنت جیسے، اپریل فول مناتے ہوئے ہم نے اتنی محفلیں لگاتے ہیں اور ہزاروں روپے، کروڑوں روپے ان کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں تو اس وقت کوئی بولنے والا نہیں ہوتا، مگر جب اسی جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو زندہ کرنے کے لیے اور آپ حضرت ابراہیم کی سنت کو بیدار کرنے کے لیے جہاں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے تو یہاں ہزار بڑے بڑے عہدے دار کھڑے ہو کے اس کی بارے میں اپنی حجتیں پیش کرتے ہیں۔ تمہیں اختیار کس نے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے فرامین کے اوپر تم سوال اٹھاؤ؟ ارے شرم کرو، اس دن سے ڈرو کہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم پیش کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا کہ کیا یہ اسلام میں تھا، کیا یہ کسی کو مبارکباد دینا، ہیپی نیو ایئر کی مبارکیں دینا، کیا یہ میں نے سکھلایا تھا؟ تو ہم کون سا جواب دیں گے؟ ذرا سوچنے والی بات ہے۔ آج انسان کی سطح سے بھی نیچے گر گیا ہے، آج ماں بہنوں کی عزتوں کو تار کیا گیا۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ 12 بجے کس طرح کی بےہودگی پھیلائی گئی، کس طرح کے رات کو فنکشن کیے گئے، کس طرح گھر کے اندر بڑے بڑے سیمینار مرتب کیے گئے، کس طرح انسان کو انسان کی خصلت سے نیچے گرا کر حیوانیت کے رتبے میں فائز کیا گیا۔ میں ان بھائیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کتنے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنی قیمتی زندگی کا 1 سال کم ہونے اور حساب و کتاب کا دن مزید قریب آنے پر خوشیاں منائے، بنگڑے ڈالے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے۔ نئے سال میں تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جس طرح 12 مہینے آہستہ آہستہ گزر گئے، وہ اب نیا سال شروع ہو چکا ہے، اس طرح انسان کی زندگی بھی
گزر رہی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو قیمتی بنائے، اپنے اوقات بہترین اور صالح اعمال میں خرچ کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کی اکثر لوگ ناقدری کر کے خسارے میں رہتے ہیں، ایک صحت اور ایک فارغ وقت۔ آخر میں یہی کہیں گے کہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے اور ہمیں اسلام کے سنہری اصولوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہی گزارش آپ سے بھی ہے کہ اس بندہ ناچیز کی زبان سے جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ نکلے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ اس کو مزید لوگوں تک پہنچائیں کہ شاید اس ویڈیو کو دیکھ کر کئی اور لوگ بھی اس بات کے اندر ہمارا ساتھ دے سکیں۔ So at the end I am saying that it is our duty that we should obey the order of Allah Almighty and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in the light of Islam and Quran. And those things who do not order Allah Almighty to follow, we should stop from this. اور آخر میں ایک اور بات کہ بعض اوقات ویڈیو بناتے ہوئے کبھی ایسی غلطیاں آ جاتی ہیں، مثال کے طور پہ اس ویڈیو میں مومن پڑھا تھا غالباً، تو مومن اصل لفظ ہے، اسی طرح کچھ ایسی غلطیاں جو جلدی میں زبان سے نکل جاتی ہیں، تو اس کے لیے میں پہلے ہی اس کا ازالہ کر دوں کہ غلطی سے انشاءاللہ جو غلطی آئی ہوگی تو اگلی ویڈیو میں اس کی اصلاح ہو جائے گی، بتا دی جائے گی، یا اسی ویڈیو کے آخر میں اس غلطیوں کو نشاندہی کر دیا جائے گا۔